اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف یا ڈر، آج ہم بات کریں گے اس پر کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ آپ کی خواہش کے دوست کا نام ڈر ہے۔ اگر آپ اپنی خواہش نہیں چھوڑ سکتے تو ڈر اور خواہش بڑے پکے دوست ہیں، تو پھر ڈر آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ ویسے تو خوف اچھا ہوتا ہے جو آپ کے گلے میں پٹا ڈال کے رکھتا ہے۔ جتنی بڑی آپ کی خواہش ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ آپ کو خوف ہوتا ہے، جو آپ کو آپ سے ملاتا رہتا ہے، ایسا ملواتا ہے کہ جیسے آپ برسوں بچھڑے ہوئے پرانے دوست نہیں ملتے، ہر راز و نیاز کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی خواہشات، آپ کے اندر کے ڈر کو، آپ کی خواہشات کا جو ڈر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے خوف بن جاتا ہے۔ خوف میں ہی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہو، آپ کیا ہو۔ جتنا آپ اپنے آپ کو خوف کے دوران جانتے ہو، ان حالات میں اپنے آپ کو پہچانتے ہو، اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو اتنا اس حد تک نہیں جانتے جتنا آپ خوف کے دوران آپ اپنے آپ کو جان جاتے ہو۔ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہو پیسوں کے لالچ میں، تو نوکری کے چلے جانے کا خوف آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی نوکری کو اپنی خواہش بنا لو تو آپ کے اندر سے نوکری جانے کا خوف بھی نکل جاتا ہے اور آپ کا کام بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو نوکری بھی کرتا ہو اور کام کو پیشن سمجھ کر کرتا ہو اور اس کے اوپر مالک راضی نہ ہو، اس کے اوپر اس کا مالک بھی راضی ہوگا اور سارے جہان کا مالک بھی راضی ہوگا۔ جب آپ اپنی نوکری کو اپنی محبت بنا لو گے تو آپ کے اندر سے نوکری جانے کا خوف بھی نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو خوف ہوتا ہے اپنی ناکامی کا۔ وہ اپنی ناکامی کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ دراصل یہ خوف جو ہوتا ہے اس کا نام ہے مقابلہ، جو آپ اس دنیا والوں سے کرتے ہو۔ آپ ہمیشہ مقابلے میں خود کو رکھیں، اپنے آپ کو اپنا مد مقابل سمجھیں۔ آج کا جو دن گزرا ہے، کل کا دن اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ کون کیا کرتا ہے، کون کیوں کرتا ہے، اس کی بجائے آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے۔ دوسروں کے حساب کتاب لگانے پر اپنے کیلکولیٹر کو ضائع نہ کیا کرو۔ دوسروں کی کامیابیوں کو ڈسکس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ناکامیوں پر غور کیا کریں، دیکھا کریں کہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، کہاں کہاں خرابیاں ہیں، جس کو آپ نے خود ہی بیٹھ کر دور کرنا ہے۔ لوگ تو آپ کو بہت آئیں گے، سمجھائیں گے، آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ کام تم نے کرو، یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے، اس کام سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کام سے تمہیں نقصان ہوگا۔ لوگ ایسا شور کرتے رہتے ہیں، آپ کو اس شور کو نہیں سننا۔ آپ کو شور کرنا ہے تو صرف اپنے اندر، اپنے آپ کے ساتھ، جس کی خبر برابر میں بیٹھے ہوئے شخص تک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے خوف اصل میں لالچ ہے۔ عقل والے آپ کو ناکامیوں کے بارے میں بڑے ٹھوس شواہد پیش کریں گے۔ جو لوگ آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، دراصل وہ خود ڈرپوک ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے کوئی دوسرا کیسے کر جائے، اس لیے وہ آپ کو ڈراتے رہتے ہیں۔ ان کو اصل میں مقابلے کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم اپنی ناکامیاں پھر لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکا۔ اس لیے دوسروں کی باتیں اور آپ کے فیصلے آپ نے خود ہی کرنے ہیں۔ دوسروں کو بھٹکانے کے لیے لوگ مختلف حربے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں جب لوگ بہت ساری باتیں کریں، آپ کو بہت سمجھانے والے عقل والے لوگ آ جائیں، تو آپ اس پر زیادہ غور نہ کیا کریں۔ آپ یہ دیکھا کریں
کہ آپ اپنے کام میں کتنے ایماندار ہیں۔ اپنے اچھے اور اپنے برے کو خود قبول کرنا سیکھو۔ ایسے خواہ کسی کی تلاش میں نہ رہا کرو کہ ہم اپنی ناکامیاں کس کے گلے میں ڈالیں، کس کو کہیں کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں تو یوں کر لیتا، میں تو وہ کر لیتا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی غلطیوں کو دوسروں پر ڈالتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کو خود قبول کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو خود اپنے ہی گٹارے میں لا کر کھڑا کریں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ غلط کون ہے۔ ڈر سے جتنا لڑیں گے ڈر اتنا ہی بڑھے گا۔ ڈر اصل میں ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہے تو صرف لالچ، جس کی وجہ سے انسان ہر وقت خوف میں رہتا ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں، آپ کے بس میں صرف محنت اور سچی لگن اور ایمانداری، یہ تینوں چیزیں آپ کے بس میں ہیں، باقی تو کچھ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، تو آپ لالچ سے بھی نکل آؤ گے۔ لالچ سے نکلے تو بے خوف ہوئے۔ خوف ہوتا ہی چھن جانے کا۔ جب آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ کس بات سے ڈریں گے؟ آپ کا خوف کس بات پر ہوگا؟ آخر میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ یہ جو خوف ہے، یہ جو ڈر ہے، جس میں ہم ہر وقت پھنسے رہتے ہیں، یہ دراصل ہوتا ہی نہیں۔ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ انسان کے اپنے کرموں کا پھل ہوتا ہے۔ جو اس نے بویا ہوتا ہے وہی اس نے کاٹنا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیوں نہ کریں کہ ایسا بوئیں جس کا پھل بھی مزیدار ہو اور ہم بھی پریشان نہ ہوں اور کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔